تو اللہ نے اپنے علم بے خطا سے، جس میں کوئی لچک نہیں، ایک قانون اس کائنات کو دیا. اس قانون کا نام بھی اسلام ہے. افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا. یہ کون سا دین؟ یہ اسلام کو چھوڑ کے کہاں جاتے ہیں؟ انہیں پتہ نہیں ساری کائنات مسلمان ہو چکی ہے، ساری کائنات کلمہ پڑھ چکی ہے. مسلمان ہونے کا کیا مطلب؟ کہ ساری کائنات اللہ کے تابع. ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين واوحى في كل سماء امرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو بچھایا 2 دن میں، غزاؤں کو بھرا 2 دن میں. قدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام سواء للسائلین. اس زمین کو 2 دن میں بنایا، 2 دن میں اس کے اندر غذاؤں غلوں کو بھرا. پھر آسمان کی طرف توجہ فرمائی، وہ دھواں تھا، اسے 7 آسمان بنایا تہ بتہ. ہر آسمان میں اپنے حکم کو نازل فرمایا. کہ زمین آسمان سب کو ارشاد فرمایا میرے تابع ہو جاؤ، میرے غلام ہو جاؤ، مسلمان ہو جاؤ. دوسرے لفظوں میں زمین آسمان سے کہا مسلمان ہو جاؤ، تو زمین آسمان بولے ہم مسلمان ہو گئے. اتینا طائعین، یا اللہ ہم آپ کے غلام ہو گئے، تابع ہو گئے. لیکن یہ جو اللہ نے ان کو کلمہ پڑھایا یہ اجباری تھا. اللہ نے ان کو زبردستی اپنے تابع کر دیا، ان سے اختیار چھین لیا کہ تم اپنی مرضی نہیں کر سکتے، اللہ کے تابع ہو کے چلنا ہوگا. لہذا الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج اور چاند اور ستارے ان سب پر اللہ تعالی کا قبضہ ہے، اللہ ان پر حاوی ہے. زمین کے بارے میں ارشاد فرمایا هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، میں نے ہی تمہیں زمین مسخر کر کے عطا فرمائی ہے. میں چاہوں تو آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، میں تمہیں چاہوں تو زمین کے اندر دھنسا دوں اور تم میرا کچھ نہ بگاڑ سکو. زمین تمہیں گھومتی ہوئی لے کے چلتی جائے اور تم سب کے سب زمین کے اندر چلے جاؤ. یہ اللہ زمین پر اپنی قدرت، اپنی ہیبت اور اپنی کبریائی کو بتا رہا ہے کہ یہ زمین تمہارے اللہ کے تابع ہے. والجبال ارساہا، اس پر گڑے ہوئے اسلام آباد کے پہاڑوں پر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو بتا رہا ہے کہ ان کو میں نے گاڑا، تم میں سے کسی نے نہیں گاڑا. پھر اللہ ان پر اپنی دوسری قدرت بتا رہا ہے فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، تیرا رب ان سارے پہاڑوں کو روئی کی طرح اڑا دے گا، گالوں کی طرح اڑا دے گا، دھن کے رکھ دے گا. كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، دھنی ہوئی روئی کی طرح ان پہاڑوں کو تیرا رب بالکل فضا میں بکھیر دے گا. يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، ان کو ایسا دھن کے تمہیں دکھائے گا کہ ایسے روئی کی طرح اڑتے ہوئے تمہیں پہاڑ نظر آئیں گے. اور اللہ تبارک و تعالی پانیوں پر اپنی قدرت اور طاقت کو یوں ارشاد فرما رہا ہے کہ افرأیتم الماء اب روکو، کہ میں روک دوں اب برساؤ. کہ یہ پانی ہمارے امر سے آیا. لو نشاء جعلناہ اجاجا، میں چاہوں تو کڑوا کر دوں، پھر کیا کرو گے؟ پھر کیا کرو گے؟ آج تو سائنس کا دور ہے، یہ کہیں گے ہم میٹھا کر لیں گے، بڑے بڑے پلانٹ لگائیں گے، چاہے قرضے پہ لینے پڑے پلانٹ لگا لیں گے، سارا پانی میٹھا ہو جائے گا. جدے میں ہو رہا ہے، یمبو میں ہو رہا ہے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ میٹھا ہی تو پانی لا کر کڑوے پانی کو میٹھا کر رہے ہیں، تو ہم بھی کر دیں گے. تو آج کے دن کے لیے اللہ نے ایک ہتھوڑا سنبھال کے رکھا ہوا ہے. قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، مجھے بتاؤ میں زمین کے پانی کو ویسے ہی دھنسا دوں، خشک کر دوں، تو اب پانی آئے گا کہاں سے؟ میٹھا کسے کرو گے؟ نکالو گے کسے اور پیو گے کہاں سے؟ ان اصبح ماؤکم غورا، میں پانی ویسے ہی زمین میں دھنسا دوں، ہے کوئی تمہارے اللہ کے سوا؟ فمن یاتیکم بماء معین، کون ہے جو تمہارے لیے ابلتے ہوئے چشمے پھر لے کر آئے؟
اور تمہیں میٹھے ٹھنڈے پانی پلائے. تیرا رب ہی ہے جس نے اس کے اندر ھذا عذب فرات سائغ شرابہ وھذا ملح اجاج، یہ میٹھا یہ کڑوا، بینہما برزخ، درمیان پردہ، لا یبغیان، میٹھا کڑوے میں نہ جائے، کڑوا میٹھے میں نہ جائے. وجعل بین البحرین حاجزا، ان کے درمیان ایک پردہ کھڑا کر دیا. پھر اللہ چیلنج کرتا ہے اِلٰہٌ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا یہ کر سکے؟ اِلٰہٌ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا کوئی دوسرا جو یہ سب کچھ کر کے تمہیں دے سکے، دکھا سکے؟ تو یہ اللہ اس کائنات پر اپنی حکومت، اپنا قبضہ، اپنی قدرت اس طرح آیات کے ساتھ ہمیں سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے. یغشی اللیل النہار کا، دن رات کا نظام اللہ کے ہاتھ میں. قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون، کہ اگر میں رات کھڑی کر دوں اور دن کو آنے نہ دوں تو میرے سوا کون ہے پھر جو دن لائے گا؟ سنتے نہیں ہو؟ جیسا جھنجھوڑتا ہے، سنتے نہیں ہو. پھر اس کے برعکس اسی دن کو اللہ تعالیٰ کہتے کھڑا ہو جا. قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون، ہے کوئی اللہ کے سوا اس کھڑے دن کو غروب کر سکے، تم پر رات کو لا سکے؟ من رحمتہ جعل لکم اللیل والنہار، میں نے اپنے فضل سے تمہیں رات عطا فرمائی، دن عطا فرمایا. لتسکنوا فیہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون، آرام بھی کرو، کام بھی کرو، شکر ادا کرو. یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کے عام کی یہ طاقت نہیں کہ موسم آنے پر سٹرائک کر دے میں نہیں پھل دیتا. انسان کو طاقت دی ہے کہ نماز کے وقت آنے پر کہہ دے میں نہیں پڑھتا. انسان کو طاقت دی ہے، یعنی اختیار دیا. درخت کو یہ طاقت نہیں کہ موسم کے آنے پر وہ اپنی کلیاں نہ، اپنے پھول، اپنی کلیاں، اپنا پھل، اپنا خوشہ، اپنا گوشہ کہا جی میں نہیں دیتا، میں نہیں دیتا، میری چھٹی، میری سٹرائک، یہ نہیں ہو سکتا. گائے کے منہ میں جانے والا چارہ، اسے دودھ بننا ہے، گائے انکار نہیں کر سکتی، اسے بننا ہے. اللہ کا غیبی نظام ہے جو ان کے ساتھ چل رہا ہے. پہاڑ پہ بکری پیدا ہوگی، اللہ اس کو کمبل پہنا دے گا، اتنے بڑے بڑے بال بنا دے گا. یہی بکری کی نسل پنجاب میں پیدا ہوگی، اللہ اس کو ململ کی چادر پہنا دے گا. تو یہ ان سب پر اللہ تعالیٰ کا ایک طاقتور نظام ہے جس سے یہ سر منہ انحراف نہیں کر سکتے. خزاں پہ آنے پر، خزاں کی ہوا پر انہیں پتے پھینکنے ہیں، بہار کے آنے پر شگوفے پھوٹنے ہیں، موسم کے بدلنے پر، رت بدلنے پر پھل آنا ہے، رس بھرنا ہے، رنگ آنا ہے، ذائقے بدلنے ہیں. کڑوی پھیکی زمین سے کڑوا درخت ہے، آم کا پتا کڑوا، چھال کڑوی، لکڑی کڑوی، اس کے اندر سے میٹھا آم نکالنا یہ اللہ کی غیبی قدرت ہے. یہ آم نہیں کہہ سکتا میں نہیں نکالوں گا. انسان کہہ سکتا ہے سچ کے موقع پر میں جھوٹ بولوں گا، سچ نہیں بولوں گا، انسان یہ کر سکتا. تو ان پر اجباری قانون اللہ کا چل رہا ہے. اور ایک طاقتور ہے جس میں اللہ ایک پل کے لیے، اگر ایک پل کے لیے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دے تو سارا نظام ٹکرا جائے. اور یہ کتنا باریک، کتنا مہین، کتنا حساس چل رہا ہے. زمین ہر 18 کلومیٹر کے بعد سورج سے 2.8 ملی میٹر پیچھے ہٹ جاتی. ہر 18 کلومیٹر جب سے اس کو ناپا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے، 2.8 ملی میٹر. ملی میٹر کیا ہوتا ہے؟ 1 سینٹی میٹر کا 1,000واں حصہ. وہ 1,000واں حصہ تو سینٹی میٹر کا نظر ہی نہیں آئے گا ان آنکھوں سے. 2.8 ملی میٹر زمین سورج سے پیچھے ہٹتی ہے ہر 18 کلومیٹر کے بعد. اگر یہ 2.5 ہٹے یا 3.1 ہٹے، کتنا فرق آئے؟ 3 مائکرو میٹر کا. مائکرو میٹر کیا بلا ہے؟ ملی میٹر کا 1,000واں حصہ. ملی میٹر ہی ناقابل دید ہوتا ہے تو مائکرو میٹر کون دیکھے گا؟ کوئی ہزاروں گنا بڑا دکھانے والی دوربینوں سے نظر آئے تو نظر آئے. تو
3 مائکرو میٹر کا فرق پڑا، یا کم یا زیادہ. تو پھر مہینے نہیں درکار، 3-4 ہفتوں میں یہ ساری کائنات آپس میں ٹکرا کے تباہ ہو جائے گی. صرف 3-4 ہفتے. فرق کتنا ہے؟ 3 مائکرو میٹر، جو 1000واں حصہ ہوتا ہے ملی میٹر کا، جو 1000واں حصہ ہوتا ہے سینٹی میٹر کا، جو 1000واں حصہ ہوتا ہے 1 میٹر کا. اتنی کمی بھی زیادتی یہ نظام برداشت نہیں کرتا. اس کو اتنی صحت کے ساتھ لے کے چلنے والا اللہ کتنا طاقتور ہے. ما كان ربك نسيا، بھول سے پاک. اللہ لا الہ الا هو، ہے ہی اکیلا. الحی، خود زندہ ہے. القیوم، خود قائم ہے، کسی کے سہارے سے نہیں زندہ، کسی کے سہارے سے نہیں قائم. لا تأخذه سنہ، اونگتا نہیں، ولا نوم، سوتا نہیں. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، آگے پیچھے سب